قیامت والے دن فرشتے کا اعلان۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، این الائمہ، امام مسجد کہاں ہیں؟ این الفقہاء، علماء کہاں ہیں؟ این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ ہمارے ہاں جو بیچارہ سب سے گرا پڑا ہو وہ مسجد کا مؤذن بن جاتا ہے۔ سود پر کاروبار کرنے والے آ کے ڈانٹتا ہے کہ تو نے ابھی تک اذان نہیں دی، حالانکہ ان جیسوں سے ساری دنیا میں بھر جائے تو اس مؤذن کے قدم کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ادھر اعلان ہوگا، کہاں ہے مؤذن؟ مؤذن کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہوں گے۔ ایک دفعہ آپ نے اذان کے فضائل بیان کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد ہم اذان پر تلواروں سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے عمر، ایک زمانہ آئے گا لوگ اذان نچلے درجوں کے لوگوں سے دلوایا کریں گے۔ ہم نے کہا، ہماری حد تک ہے، قادسیہ کی لڑائی میں مؤذن زخمی ہو گیا تو عرب سردار آپس میں لڑ پڑے، ایک کہتا ہے کہ میں اذان دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں اذان دوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے قرعہ ڈالا، قرعہ میں جس کا نام نکلا اس نے اذان دی۔ ایک ہم ہیں کہ اذان دینا نہیں چاہتے ہیں۔ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ یہ تینوں طبقات باہر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے لیے ممبر رکھ دیا جائے اور ان کو ممبروں پر بٹھا دو۔ یہ سب زمیندار، یہ سب تاجر، یہ سب حاکم، یہ سب آفیسر لائنوں میں حاضر ہوں گے۔ ان پر حساب کی چکی چلے گی۔ ان پر حساب کی چکی چلے گی اور ان تینوں طبقات والوں کو موتیوں کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ ایک فرشتہ اعلان کرے گا، سنو، ایک نسب نامہ تمہارا تھا، ایک نسب نامہ میرا تھا۔ میرا نسب نامہ یہ تھا کہ عزت والا، تقوی والا ہے، لیکن تم نے میرا نسب نامہ کو ٹھکرا کر اپنا نسب نامہ مرتب کر دیا اور یوں کہا تقوی کوئی چیز نہیں ہے، یہ فیکٹری والا بڑا آدمی ہے، یہ مال والا بڑا آدمی ہے۔ آج تمہارے نسب ذلیل ہوں گے اور میرا نسب اونچا ہوگا۔ تقوی والوں کو آگے لایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی، پھر اس میں ٹکرا رہے، اس کو لانے والا معمولی فرشتہ نہیں، قرآن کو لانے والا فرشتہ بڑی عزت والا ہے، بڑی طاقت اور غلبہ والا ہے، امامت والا ہے، خیانت نہیں کرے گا، پورا لائے گا، طاقتور ہے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، امانت دار ہے، اس میں اپنا کلام داخل نہیں کر سکتا، اور بھیجنے والی وہ ہستی ہے اللہ کی بڑائی۔ وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَدًا، اگر اس کی تعریف کرنے کے لیے سمندر
سیاہی بن جائے، سب درخت قلم بن جائیں، اب سمندر کی سیاہی سے قلم لکھتے جائیں تو ساتھ سمندر کی سیاہی ختم ہوگی، قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی بڑائی کے بول ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ سارے سمندر ختم ہوں گے لیکن اللہ کی صفات ختم نہیں ہوگی۔ وہ سب سے اول اور سب سے آخر میں ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ وہ سب سے اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں۔ ہمارا جو سب سے زیادہ شک ہے وہ ربوبیت کا شک ہے۔ سب سے زیادہ جو دھوکہ لگتا ہے مال سے لگتا ہے۔ جیب میں پیسہ ہے تو الحمدللہ سب کچھ ہوگا، اگر جیب میں پیسہ نہیں ہے تو اللہ ہی کرے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا ایک دم تردد، جب پیسہ ہاتھ سے نکلا، جب پیسہ آیا ایک دم اطمینان۔ یہ کہاں کا ایمان ہے، یہ کہاں کی توحید ہے، یہ کہاں کی وحدانیت ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ، ایک بزرگ کا انتقال ہوا، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہنے لگے اللہ ہی نے مہربانی فرما دی ورنہ میں تو ہلاک ہو جاتا۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا اللہ نے پوچھا میرے لیے کیا لائے؟ میں نے عرض کی یا اللہ میں نے تیرے لیے 70 سال کی توحید لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، فلاں رات تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا، پوچھنے والے نے پوچھا تھا یہ درد کیوں ہوا؟ تم نے کہا دودھ پیا، جس کی وجہ سے درد ہوا۔ اس وقت یہ توحید کہاں چلی گئی تھی؟ میرے بھائی ہمیں تو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ورنہ ہمارے اندر شرک کی جڑیں پتہ نہیں کہاں تک گہرائیوں میں جا چکی ہیں۔ ایک لفظ ہے وحدانیت، ایک لفظ ہے موٹر۔ موٹر موٹر کہنے والوں کو کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ موٹر والا ہے، اور خود بھی نہیں سمجھتا کہ میں موٹر والا ہوں۔ اگلا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ دیوانہ ہے۔ موٹر کا لفظ ایک حقیقت پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ ایک 4 پیسوں والی چیز ہے جس میں مشین ہے، انجن ہے اور اس کے اوپر سیٹیں ہیں، دروازے ہیں۔ یہ لفظ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک آدمی موٹر کی صورت لے کر بیٹھا ہوا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ موٹر والا ہے۔ ہاں ایک آدمی 2-3 لاکھ کی گاڑی خریدتا ہے تو یہ گاڑی والا ہے، اور 2-3 لاکھ کمانا کتنا مشکل ہے، پھر اس گاڑی کو لینا اور رکھنا کتنا مشکل ہے۔ لفظ کی کوئی قیمت نہیں ہے، صورت کی کوئی قیمت نہیں ہے، حقیقت کی قیمت ہے۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، یا اس کی صورت کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کے لفظ کی قیمت ہے، اس کے لفظ کی قیمت ہے، اس کے لفظ کی قیمت ہے۔ بھائیو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔